السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نظم حمد کی مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے اور اس کو حل کریں گے۔ اس کے سوالات سب سے پہلے اس کے مشقی سوالات حل کریں گے، جس میں سب سے پہلا جو سوال ہے، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جب آسمان سے تارے یعنی شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں تو لوگ اس سے وہم کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر شاعر سفر کرتے ہوئے کسی ویرانے سے گزرے، وہ اپنے گھر سے دور ہو یا سمندر میں سفر کر رہا ہو تو ایسے حالات میں اس کا جگر قوی رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ اگلا سوال ہے، خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے، خوف زدہ کرنے والے مقامات میں بیابان، سمندر، سنسان، کھنڈر، مرگھٹ اور قبرستان شامل ہیں۔ اگلا سوال اور آخری ہے اس مشق کا، اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پہلا یہ خیال آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتے ہوئے کسی بھی چیز سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، یہ درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کرنے ہیں۔ پہلا نمبر 1 پوائنٹ اس کا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ اس میں خالی جگہ میں آئے گا قوی۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے ڈیش و گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں لفظ آئے گا وہم۔ طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا، یہاں پر کیا آئے گا؟ سناٹا۔ تو یہاں پر لکھیں گے سناٹا، اللہ تعالیٰ کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ قبرستان اور ڈیش، یہاں پر آئے گا مرگھٹ۔ تو اگلا دیکھتے ہیں، رات کو طوفان کے آنے پر ہر طرف چھا جاتا ہے، گھوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا جو سوال ہے وہ دیکھیں تو اس میں رات کو طوفان آنے پر ہر طرف گھوپ اندھیرا چھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم بلا خوف و خطر اس میں آئے گا۔ تو اسی طرح اگلا سوال ہے، آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے ہوں، رات ختم ہوتی ہے اور ڈیش کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ تو اس کا جواب آئے گا سحر۔ اگلا اور آخری فل ان دی بلینکس ہے، یہ خالی جگہ ہے، اس میں ہم لکھیں گے بارش کا دوسرا نام ہے۔ بارش کا دوسرا نام می استعمال ہوا ہے، جو اس نظم میں استعمال ہوا ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، صفحہ نمبر 4 کے اوپر جو کہ دیے گئے الفاظ سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ تو یہاں پر پہلی خالی جگہ ہے، خوف کی وجہ سے کسی کے بھی، یہاں آئے گا اوسان خطا ہونا ہوتا ہے، خطا کا لفظ آئے گا۔ نمبر 2 ہے، حمد میں شاعر نے تارے کو ڈیش سے تشبیہ دی ہے، انگارے سے دی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل قوی رہتا ہے، رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ہر وقت۔ تو شام کا متضاد یہاں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ شام کے متضاد کے طور پر سویرا آیا ہے۔ حمد میں درخت کا مترادف لفظ کیا ہے؟ شجر ہے یا پیڑ ہے؟ یہاں پر پیڑ آئے گا اس کا جواب۔ کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان، یہ کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ اس چیز کی علامت ہیں کہ یہاں پر تنہائی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگلا ہے، ہم کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا کون ساتھ ہوتا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ نظم میں چاندنی کا جو لفظ اس متضاد استعمال ہوا ہے وہ چاندنی کا گھوپ اندھیرا ہوا ہے۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگلا جو سوال ہے، حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ تو یہاں آئے گا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، یا پرانا کوئی کھنڈر، یہاں کھنڈر آئے گا۔ ڈیش کرتے ہیں لوگ بیچارے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ تو چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ یہاں پر کالم ہے، اس کو میچنگ کرنا ہے، اس کو ملانا ہے ہم نے، اور کالم جو آخر والا ہے اس میں جواب لکھنے ہیں۔ یہاں سفر کے سامنے جو ہمیں جواب نظر آ رہا ہے وہ اس کا جواب آئے گا سمندر۔ اسی طرح چاندنی کے سامنے آئے گا گھوپ اندھیرا، اور اسی طرح پرانا کے آگے ہم لکھیں گے کھنڈر،
قبرستان کے آگے لکھیں گے مرگھٹ، اور شب کے آگے ہم لکھیں گے انگارے، اور آسمان کے آگے لکھیں گے تارے، اور اسی طرح سحر کے آگے لکھیں گے شام۔ تو اگلا سوال ہے، اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ تو اس بند میں جو ردیف ہے وہ ہے ہو استعمال ہوا ہے، اور نظم کے آخری بند میں ردیف کیا ہے، میرا، یہ استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح اگلا سوال ہے، لغت کی مدد سے، ڈکشنری کی مدد سے یہ تلاش کرنی ہے، جس طرح سحر ہے یعنی صبح کا وقت، مرگھٹ وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اور اسی طرح بیاباں ہے، بے آباد ویران جگہ کو کہا جاتا ہے، اور قوی طاقتور کو کہتے ہیں، اسی طرح پرہول خوفناک اور سنسان ویران جگہ کو کہتے ہیں۔ آگے جملے بنانے ہیں، ان کے متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ سنسان کا ہم آباد لکھیں گے، اور اس کا جو جملہ بنائیں گے کوئی بھی سمپل سا بنا سکتے ہیں، جس طرح ہڑتال کی وجہ سے بازار سنسان تھے، اور شب سحر کو کہتے ہیں، آسمان پر شب کو تارے چمکتے ہیں۔ اندھیرا، اس کا متضاد آئے گا اجالا، سورج غروب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سفر کا کیا آئے گا، قیام، اسلام آباد جانے میں طلباء نے بس میں سفر کیا۔ قوی، کمزور کو کہا، اس کا متضاد جو ہے وہ کمزور بنے گا، اور دشمن کے مقابلے میں ہماری فوج قوی ہے۔ پرہول کا لفظ ہے، اس کا متضاد ہے بے خوف۔ مسلمان کا دل آندھی اور طوفان سے پرہول نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعراب لگانے ہیں، یہ آپ لگا سکتے ہیں زبر پیش کی مدد سے۔ تو یہاں آگے چلتے ہیں مذکر اور مؤنث کی طرف۔ جو مذکر ہیں ان کو الگ کرنا ہے اور مؤنث کو الگ کرنا ہے۔ ان میں سے جو مذکر ہیں میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں کہ کون سے ہیں۔ مذکر لفظ ہیں، الفاظ ہیں، ان میں سمندر، وہم، مرگھٹ، اندھیرا، آسمان۔ اسی طرح مؤنث کی طرف دیکھیں تو شام، جڑ اور آندھی، یہ اس کے مؤنث الفاظ ہیں۔ اور وحد جمع اسی طرح آگے دیکھیں تو جھونکا کا جمع بنے گا جھونکے، رات، راتیں، تارا، تارے، خطا، خطائیں، انگارہ، انگارے۔ اسی طرح ہم کافی الفاظ لکھنے ہیں، ہم آواز الفاظ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہو، جیسے یہاں پر سحر، نظر، تارے، انگارے، میدان، سنسان، ہوا، اصلہ، شام، کام۔ اس مشق کا جو آخری سوال ہے، اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو اس حمد کا مرکزی خیال آپ کو مشق کے شروع میں پڑھایا جا چکا ہے۔ تو اینڈ میں آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔